یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی جائے گی جی آگے. اللہ معاف کرنے والا ہے. کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ پتا ہوگا نا کیا کرتوت کیے میں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی. اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات ہی یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا. تو انکار ہی کر دیا قیامت کا. یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی. مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں. ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا. اتنی بے فکری کی زندگی ہے. دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں سال سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد نہیں ہوتی. سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی سکون سے نیند آ رہی. یہ بے فکری. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتا چلے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ پلائی جائے گی. پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی. وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار. کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے. سب کے سب کھچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، جب وہ قیامت کو اس دن دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، انہیں یوں محسوس ہوگا دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح. ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی، اصل زندگی یہ تو قیامت کا دن ہی جب 50,000 سال کا دن ہے، اور ایوریج لائف اگر کسی کی 60 سال ہو تو وہ 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے آخرت کے دن کے مقابلے پہ. تو قیامت کے دن انسان کہے گا شاید میں دنیا میں تو ایک دن یا ایک رات رہا ہوں. اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں جو نقشہ کشی کھینچی گئی ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور نادار شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کا تابع فرمان رہا ہوگا. غربت کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں چھوڑی ہوگی، اگرچہ وہ حرام کما کے امیر بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اسے ایک پھیرا ذرا جنت کا لگوا دو. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب وہ جنت کا پھیرا لگا کے واپس آئے گا نا، اللہ فرمائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک جنت کا پھیرا اس کی دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو
ختم کرتے. پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے بڑی ٹھاٹھ کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی اور نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کی ہوگی اور دنیا میں عیاشی کی ہوگی. اللہ فرمائے گا اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. اسے جب دوزخ کا پھیرا لگایا جائے گا نا, اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی خیر کا دن دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں. وہ دوزخ کو دیکھ کے دنیا کی ساری عیاشی کے 60-70 سال بھول جائے گا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے, یہ پھیرا صرف اس کو عبرت کے لیے جلائے گا, جو باقی تو اس کو بعد میں جو پھینکنا ہے اللہ نے وہ تو پھینکنا ہی پھینکنا ہے. میرا فکر آخرت کے اوپر زندگی کا آپ سمجھ لیں اہم ترین لیکچر ہے مسئلہ 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سر وہ لیکچر دیکھنے والا ہے. جس کیفیت میں نے ریکارڈ کروایا وہ کیفیت شاید دوبارہ اس طریقے سے طاری ہونا بھی مشکل ہو. ایک میت کے اوپر میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا. مسئلہ 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ ضرور زندگی میں ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھیں. تو آخرت میں جا کے انسان کو یہ لگنا ہے میں نے دنیا میں تو بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. قتل الانسان ما اکفرا. غارت ہو یہ انسان, کتنا ہی وہ احسان فراموش ہے. من ای شیء خلقہ. اس نے غور نہیں کیا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفۃ خلقہ. ایک نطفہ منی کا, خلقہ فقدر, اس سے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. اللہ فرما رہا ہے اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے ایک بے قدر پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے, اس اللہ کے سامنے اکڑتا ہے, اس کی نافرمانی اختیار کرتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بے قدر پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی لوگ کراہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. عموماً اپنی گفتگو میں اس پانی کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہے اس کی ابتدا. ثم السبیل یسرا. پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے پیدائش کے اس مرحلے سے گزارتا ہے اور ایک راستہ آسان کر کے وہ دنیا میں آ جاتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ زندگی میں اسباب اسے مہیا کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ زندگی گزارے. ثم اماتہ واقبرہ. پھر اسے موت مل جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. عموماً قبر میں پہنچایا جاتا ہے, بعض اوقات قبر میں نہیں بھی پہنچایا جاتا, تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے. اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا, سمندر ہی اس کی قبر ہے. کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا, وہ شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے. کوئی ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں, اس کے لیے قبر وہ ہے. ثم اذا شاء انشرا. پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر لے. اللہ سے بھاگ کے نہیں کوئی کہیں جا سکتا. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی چین نہیں. دیکھیں نا, آپ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, اور جو خودکشی جس نے کر لی وہ تو مارا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس شخص نے خودکشی کی تو وہی عذاب اسے دوزخ میں دیا جائے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرے سے مارا تو اس کے ہاتھ میں چھرا دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل ہی کرتا رہے گا اور اسی تکلیف سے گزرے گا. قل اعوذ باللہ تعالی. کلا لما یقضی ما امر. یقیناً اللہ اکبر, وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی قیامت کے دن نافرمان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کیا انسان نے اپنے کھانے کے اوپر کبھی غور نہیں کیا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پھر ہم نے اس میں سے اگایا غلہ. انسان اپنی خوراک پہ غور کر لینا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یقین کریں میں تو کبھی تربوز کاٹتا ہوں تو پریشان رہ جاتا ہوں کہ کیا اللہ نے باہر اس کے ایک خول چڑھایا ہے, پھر اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے, پھر اس کے اندر سینکڑوں بیج رکھے ہیں اور ہر بیج کے اندر ایک ایک تربوز ہے, اور ایک ایک وہ تربوز جس کے اندر بھی سینکڑوں ہیں. یہ آپ جناب فیکٹوریل پرابلم شروع ہوتا جائے گا. ایک آپ جو بیج دیکھ رہے ہیں اس میں کروڑوں تربوز ہیں, کیونکہ اس سے ایک تربوز بننا ہے, اس میں سینکڑوں, پھر ہر ایک سے اس طرح سے فشن ریئیکشن سٹارٹ. اللہ فرماتا ہے تم اپنے کھانے والی چیزوں پہ غور کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کیسا, پھر ان کو کمپیٹیبل بھی کیا ہے.
آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس لا کے رکھتے کھائے گا؟ کمپیٹیبل ہی نہیں. اور بکری کے سامنے آپ بالکل صاف ستھرا قیمہ لا کے سجا کے رکھتے نہیں کھائے, دیکھے گی بھی نہیں اس طرف, سونگ کے پرے کر دے گی. کمپیٹیبلٹی نہیں. تو صرف خوراک اللہ نے پیدا نہیں کی, ہمیں کمپیٹیبل بھی بنایا. سر یہ ہم جو لہسن پیاز یہ جتنی چیزیں کھا رہے ہیں ان کی اتنی سی مقدار بھی ہمیں موت دینے کے لیے کافی ہو اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. زہر بھی اتنا صحیح ہوتا ہے نا, بندہ مر جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, ہم آہنگ ہے کہ ہمارے لیے وہ بینیفیشری ہے, فائدہ مند ہے, نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ کس نے؟ اللہ نے بنایا اسے. اللہ فرماتا ہے اپنی خوراک کے اوپر غور نہیں کیا تم نے؟ کس طرح ہم نے زور سے پانی برسایا, پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا, پھر اس میں سے اگایا غلہ, وعنبا وقضبا, اور انگور اور ترکاریاں طرح طرح کی سبزیاں, وزیتون ونخلا, اور زیتون اور کھجوریں. اور سر کھجور کے درخت کو دیکھیں کتنی بلندی پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے خوشے لگائے ہیں, اور ان کے اندر مٹھاس رکھی ہے. جس پانی سے آپ سیراب کرتے ہیں اور جس زمین میں وہ درخت اگا ہوتا ہے وہاں تو دور دور تک مٹھاس ہوتی کوئی نہیں ہے, نمکیات ہی ہوتے ہیں, اور کیا زبردست کھجوریں لگتی ہیں. اور زیتون وحدائق غلبا, اور گھنے باغات, وفاکہۃ وابا, اور پھل اور گھاس, متاعا لکم ولانعامکم, یہ سامان ہے برتنے کا تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کا. اچھا مویشیوں کا ذکر آتا ہے, ہم لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے کون سے مویشی پالے ہوئے, ہم میں سے اکثر لوگوں نے تو نہیں پالے ہوئے سوائے گاؤں کے لوگوں کے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مارا. اور آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے سر, یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں کہ کسی نے مویشی پالے ہوئے ہیں تو ان کا دودھ آپ تک آ رہا ہے. آج دودھ ختم ہو جائے نا انسانیت ختم ہو جائے. یہ تو بچہ بڑا ہوتا ہے تو باقی چیزیں کھا رہا ہے نا, جو چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال تک وہ کس چیز کے اوپر زندہ ہوتا ہے؟ دودھ. تو دودھ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ انہیں مویشیوں سے آ رہا ہوتا ہے. دودھ صرف ختم کر دیں انسانیت ختم ہو جائے. اور اللہ ہمارا ان مویشیوں کی خوراک بھی ہم زمین سے پیدا کر رہے ہیں. اگر زمین سے خوراک پیدا ہی نہ ہو, مویشی زندہ ہی نہیں رہیں گے, اور جب مویشی نہیں رہیں گے تو انسانیت کہاں سے رہے گی؟ ہماری بھی خوراک ختم ہو جائے گی. سر یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں نا, اس کے بعد اگر کسی کو یہ وہم بھی آ جائے گا کوئی بزرگ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کروائے. اور سر بزرگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھاس اگتی کیسے ہے, سوائے اتنا ڈیٹا جتنا قرآن میں آیا ہے, وہ بھی اگر انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو. باقی سائنس آج ہمیں ڈیٹیلز بتا رہی ہے کہ یہ ایک بیج جو ہے اس کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو کوئی شخص کہتا ہے جی نگاہ مار کے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بیج نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات, جن فرشتے پیغمبر مل کے بھی ایک بیج نہیں پیدا کر سکتے. درخت بنانا تو بہت بڑی بات ہے. تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر جب وہ آ جائے گی کان بہرا کرنے والی آواز, یعنی قیامت کا وہ نفخہ جب پھونکا جائے گا, وہ بہت بڑا ایک سور ہے جو پھونکا جانا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پھونکنا ہے. وہ جب وہ بڑی آواز آئے گی نا, یوم یفر المرء من اخی, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے سگے بھائی سے, وَأُمِّهِ وَأَبِي, اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بچوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, اس دن ہر شخص کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے بچ جائے, اس کو اپنی فکر باقیوں سے غنی کر دے گی, بے پرواہ کر دے گی. وہ کہے گی جی باقی تو جائیں نا بھاڑ میں. باقی کون؟ جن کی خاطر وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا, اپنی اولاد کو اچھا پہنانے اور کھلانے کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز گوائی تھی نا. قیامت والے دن وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میری اولاد بیوی بچے سب کچھ مجھ سے لے لے, مجھے چھوڑ دے. اللہم اجرنا من النار,
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, और उस दिन ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए खुश खुर्रम। व वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, और उस दिन ऐसे चेहरे भी होंगे जिन पर गुबार छाया हुआ होगा। तरहकुहा कतरा, और उन पर स्याही लगी हुई होगी। ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे ना। जैसे दुनिया में भी जब कोई शख्स को बुरी खबर सुनता है उसके चेहरे का रंग फक हो जाता है, तो इस कायनात में सबसे बुरी खबर अगर कोई इंसान सुन सकता है ना, तो वो वही खबर है जो क़यामत दिन उसे बताया जाएगा कि तेरा हशर ये होने वाला है। और इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी अगर किसी को मिल सकती है ना, तो वो उस दिन मिल सकती है जिस दिन उसे छुटकारे की अल्लाह ताला की तरफ से डिग्री मिल जाए, उस पर कालक छा रही होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही वो लोग होंगे जो नाशुक्रे और फाजिर लोग होंगे। ये जो दुनिया में नाशुक्री की रविश जिन्होंने इख्तियार की होगी, अल्लाह ताला के बागी होंगे, फासिक व फाजिर होंगे, उनके चेहरों के ऊपर स्याही छा रहे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द डे ऑफ रेकनिंग, तस्कीर यानी योमुल हिसाब, योमुल दीन, कुरान और हदीस का सबसे बड़ा और बुनियादी विषय है। कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि हर अमल का हिसाब किताब होना है। कुरान में तज़कीर, कुरान करीम में कहीं जगह इसको तज़कीर यानी रिमाइंडर कहा गया है ताकि इंसान गफलत से निकल जाए। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 49-50। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ, और यह भी कि मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है, यानी हिसाब के दिन रहमत भी है और सज़ा भी। सूरह अल फातिहा आयत नंबर 4। मालिकी यौमिद्दीन, जो यौम दीन, दीन ए हिसाब का मालिक है। सूरह अल इन्फितार आयत 6 और 7। ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे तेरे करीम रब से गाफिल कर दिया, जिसने तुझे पैदा किया, तेरा सवारा और बराबरी पर खड़ा किया। यानी ये आयत हमें तज़कीर देती है कि गफलत ना करो, हिसाब देना है। सूरह अल ज़लज़ला आयत 7 और 8। जिसने राई के दाने के बराबर भी भलाई की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने राई के दाने बराबर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। सूरह अल गाशिया आयत 25 और 26। निश्चय ही उसकी वापसी हमारी ही तरफ है, फिर उनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मे है। सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 4 से 6। क्या ये लोग नहीं जानते कि उन्हें एक बड़े दिन के लिए उठाया जाएगा, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हदीस में तज़कीर, सही बुखारी हदीस नंबर 6537। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे का कदम उसके रब के पास से हिलेंगे नहीं जब तक कि उसे 4 चीज़ों के बारे में पूछ न लिया जाए। उसकी उम्र किस में गुजारी, उसका इल्म किस पर अमल किया, उसका माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्चा किया, उसका जिस्म किस चीज़ में घिसाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 295। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक अमल का हिसाब होगा मगर नमाज का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा। हदीस तिरमिजी 2419। क़यामत के दिन इंसान का नामे अमाल उसके सामने रखा जाएगा। तज़कीर का मकसद इंसान को गफलत से बचाना, हर अमल का हिसाब याद दिलाना, नेकियों की तरफ बुलाना और गुनाहों से डराना, अल्लाह की रहमत और गज़ब दोनों का एहसास दिलाना। नसीहत और सबक, हर अमल का हिसाब है, छोटा या बड़ा। इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मौत के बाद की ज़िंदगी असली है। कुरान पूरी किताब ही एक तज़कीर है, यानी इंसान अल्लाह को याद करे और हिसाब के दिन के लिए तैयार रहे। हिसाब के दिन न्याय बिल्कुल पूरा होगा। कुरान कहता है सूरह अल अंबिया आयत नंबर 47, और हम क़यामत के दिन बिल्कुल इंसाफ के तराजू कायम करेंगे, तो किसी पर ज़रा सा भी जुल्म न होगा। यहाँ गहरी बात यह है कि इस दुनिया में कभी कभी इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन आखिरत का कोर्ट 100% इंसाफ पर कायम होगा। इंसान अपने ही खिलाफ गवाही देगा। सूरह अल इसरा आयत नंबर 14। अपनी किताब पढ़ो, आज तुम्हारा हिसाब लेने के लिए तुम खुद ही काफ़ी हो। यानी वहाँ बहाने, झूठ और इनकार का कोई रास्ता नहीं।
انسان کا اپنا نام اعمال اس کے خلاف بول دے گا۔ انسان کو چھوٹے بڑے سب حساب دینا ہوگا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 49۔ نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور اس میں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز چھوڑ کر نہیں لکھی جائے گی۔ گہری بات یہ ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن آخرت میں وہ چھوٹی چیزیں بوجھ بن سکتی ہیں۔ صرف ظاہری عمل نہیں، نیت کا بھی حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آخرت میں اللہ ہمارے دل کے ارادے بھی دیکھے گا۔ ایک چھوٹا عمل بھی اگر خالص اللہ کے لیے ہوا تو وہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ ریمائنڈر کا اصلی مقصد قرآن کہتا ہے، سورہ العلا آیت نمبر 9 سے 10، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی ریمائنڈر سب کو دیا جاتا ہے، مگر فائدہ صرف اسے ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کی سوچ ہو۔ اس دن کوئی رشتہ داری یا پہچان کام نہیں آئے گی۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 3، قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، یعنی وہاں صرف انسان ایمان اور عمل ساتھ دیں گے۔ دنیا کی پہچان، طاقت، دولت یا رشتہ نہیں۔ حساب کا دن صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کی تذکیر ہے۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ ہر سانس امانت ہے۔ انسان کی اصلی زندگی موت کے بعد ہے۔ دنیا امتحان ہے اور آخرت رزلٹ۔ گہری سمجھ یہ ہے کہ قرآن جب تذکیر کرتا ہے تو صرف اطیت کے واقعات یاد نہیں دلاتا، بلکہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کام کا اثر ہے۔ ریمائنڈر کا مطلب ہے غفلت سے اٹھنا اور اللہ کی طرف لوٹنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔